الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مضمون کے اعتبار سے پہلے سے مضمون چل رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے لیے، عالمین کے لیے، لوگوں کے لیے، جہانوں کے لیے، افراد کے لیے، قوموں کے لیے الغرض المختصر ہر ایک ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت امت کے جسموں میں نفوذ ہو جائے، انسانوں کے جسموں میں پیوست ہو جائے، اس کے لیے خود رب کائنات نے اپنے بندوں کو اس رحمت کے حصول کا طریقہ بتایا. وہ رحمت کیسے انسانوں تک منتقل ہو جائے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ان اعمال کو تم اختیار کر لو، اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل دیے ہیں وہ تمام اعمال افعال رحمت سے پر ہیں. وہ اول بھی رحمت ہیں، درمیان وسط بھی رحمت ہیں اور آخر بھی رحمت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ایک پانی پینے کا عمل اللہ نے عطا فرمایا ہے تو وہ پانی پینے کا عمل اول بھی، درمیان بھی، آخر بھی سب رحمت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اگر لباس بدلنے کا ہے تو وہ بھی اول سے آخر تک رحمت ہے. مسواک کرنا بظاہر آدمی بہت چھوٹا سا عمل سمجھتا ہے، اس لیے کبھی مل گئی کبھی نہیں ملی، کبھی اہتمام ہوا کبھی نہیں اہتمام ہوا، ورنہ مسواک کے فضائل سبھی کو معلوم ہوتے ہیں لیکن وضو کے وقت وہ نہیں ملتی. وہ وضو کے وقت کہیں گم ہو جاتی ہے، وضو کے وقت کہیں غائب ہو جاتی ہے. اس چھوٹے سے عمل جو وقت کے اعتبار سے چھوٹا، اپنی حیت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے تو بہت بڑا عمل ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے آدمی چند منٹ سے پہلے وضو کر لیتا ہے، اسی وضو میں اس نے مسواک بھی کر لی، 1-2 منٹ کے اندر وضو بھی ہو گیا اور مسواک بھی ہو گئی. وہ مسواک جیسا وقت کے اعتبار سے تھوڑا سا چھوٹا سا عمل بھی اول سے آخر تک، زندگی سے مرنے تک، دنیا سے قبر تک اللہ نے اس میں بھی رحمت کا اتنا بڑا حصہ ڈال دیا ہے کہ آدمی صرف اس رحمت کو تلاش کرنے لگے کہ میں نے مسواک کے موقع پر اہتمام کیا ہے، وضو کے موقع پر اہتمام کیا ہے، سونے جاگنے کے موقع پر مسواک کا اہتمام کیا ہے، سفر حضر کے موقع پر مسواک کا اہتمام کیا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے باقی تمام فائدے اس سنت سے متعلق علیحدہ ہیں، ایک اور سب سے بھاری بھرگم فائدہ یہ ہے کہ کرے مسواک اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ورنہ بظاہر مسواک کرنے سے آدمی سوچے اگر صرف عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے تو بھئی مسواک کرنے سے کلمہ طیبہ کا کیا تعلق اور خاتمہ بالخیر کا کیا تعلق؟ کیونکہ رحمت سے لبریز ہے اور عمل آپ علیہ السلام کا ہے، تو جو عمل بھی آپ علیہ السلام کا اس میں رحمت ہے. اور سب سے بڑی رحمت اس عمل کی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی جیسی بھی گزری ہو خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رحمت کو منتقل کرنے کے لیے اللہ ہی کے کہنے پر، اللہ ہی کے ارشاد پر فرمایا اپنے امتیوں سے کہ بھئی میں تمہارے درمیان معلم، بتانے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آج کا مضمون صرف 2 چیزوں پر ہے. ایک، معلم کا انتخاب. اللہ نے انتخاب کیا کہ آپ امت کے لیے رہنما ہیں، راہبر ہیں، اور اسے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے تعبیر یوں فرمایا، انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
تو آج کا مضمون صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہے کہ لفظ معلم، صفت معلم، وصف معلم، اخلاق معلم، خصوصیت معلم کا انتخاب کیوں کیا گیا. بہت ساری صفات، بے شمار صفات ہیں علیہ السلام. جیسے 99 نام اور 100 نام اسماء الحسنہ ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سینکڑوں نام ہیں جو احادیث میں آتے ہیں. سینکڑوں نام، 999 نام تو ایک عالم نے جمع کیے، اس کی کتاب بنا لی کہ بھئی جو معروف اور مانوس. اور کئی ہزار نام ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اس میں سے سب سے بنیادی وصف انما بعثت معلما، کہ میں معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو بھائی معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، لفظ معلم سے متعلق تھوڑی سی تشریح اور وصف معلم سے متعلق کہ معلم ہونے میں امت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معلم ہیں، کیسے استاد ہیں. تو پہلی بات قرآن حکیم کی آیت کے ذیل میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت ہیں رہتی دنیا تک ہر انسان کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے، بچے کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے. تو وہ رحمت کا حصول ہوگا کیسے؟ رحمت کا حصول ہوگا آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کے جو اعمال، کردار، افعال ہیں. بس جیسے جیسے جتنا جتنا انسان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو اہتمام سے التزام کی بنیاد پر حاصل کرتا چلا جائے گا، اپنے عمل کا حصہ بناتا چلا جائے گا، اپنے جسم کا جزو لازم بناتا چلا جائے گا، ویسے ویسے رحمت اس کے اندر منتقل ہوتی چلی جائے گی. تو اس کے لیے سب سے آسان اور مؤثر راستہ ہے انما بعثت معلما کا. یہ سب سے آسان راستہ ہے کہ بھئی آدمی دوسروں کو سمجھانے لگے، بتانے لگے، دوسروں کو سمجھانے اور بتانے لگے تو سب سے پہلے عمل کرنے پر آ جاتا ہے. میں کھینچا تانی نہیں کر رہا، حقیقت ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. اور حقائق سے روح گردانی کرنا نہ عقل کا تقاضا ہے، نہ علم اور شریعت کا تقاضا ہے. ہم اور تبلیغ میں جائیں یا نہ جائیں، ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں، ہمارے آپ کے کبھی اوقات لگے ہوں یا نہ لگے ہوں، دنیا میں بے شمار آج تک دینی تحریکات چلیں، بے شمار جماعتیں، بے شمار تنظیمیں، بے شمار تحریکیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تبلیغ کی تحریک سے زیادہ کوئی تحریک مقبول نہیں ہوئی. تبلیغ کی تحریک سے زیادہ کسی کا بھی نتیجہ ایسا نہیں ہے جو تبلیغ کا نتیجہ. سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ اثر انداز، سب سے زیادہ سود مند، فائدہ مند دینی تحریکات کے اعتبار سے. بہت سارے دین کے کام ہیں، بے شمار کام ہیں، سارے دین کے کام ہیں، سب کرنے چاہیے، اللہ جو توفیق دے ضرور کرنے چاہیے. لیکن تاثر کے اعتبار سے، فائدے استفادے کے اعتبار سے، تشہیر کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ اثر نظر آتا ہے وہ دعوت کی تبلیغ کی محنت میں نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ ہم اور آپ چاہے تبلیغ میں جائیں نہ جائیں لیکن یہ قبول کریں گے. لاکھوں لوگ ہیں اور دنیا کے 100-200 ملکوں میں شاید کوئی ملک ہو جہاں پر دعوت کی محنت کا اثر نہ ہو، افراد نہ ہو، لوگ نہ ہو، انداز نہ ہو، طریقہ نہ ہو. اسلامی ملکوں میں بھی اور انگریزی ملکوں میں بھی دنیا کے 7 بر اعظم میں افراد موجود ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیے اگر اتفاق کرتے ہیں تب بھی اور اگر اتفاق نہ کریں تب بھی. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ہاں واقعی بات صحیح ہے تو تائید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر آدمی سے کہتے ہیں تم بھی کہو. ایک آدمی 1 گھنٹے کے لیے وقت دیتا ہے، کبھی آپ بھی بولو نا. ایک آدمی گشت پہ چلے گا، کبھی آپ بھی کہو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور وہی کلمے پہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کی مانیں گے. تو بھائی یہ سارے ساتھی مسجد سے آئے ہیں اور وہاں بھی کچھ دین کی بات، نئے آدمی سے کہتے ہیں آپ بھی بولو. ایک آدمی 3 دن میں جاتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے مسجد میں کھڑے ہو، بھائی نماز کے بعد دین کی بات ہوگی، آپ لوگ بیٹھ جائیں. یعنی ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کی ہمت ہوتی ہے، بھائی میں 200 آدمیوں میں کھڑے ہو کے بات کر سکتا ہوں. یہ قوت میرے اندر پہلے تھی، کہا نہیں تھی.
بعد میں وہ خود بھی اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ. اگر آپ کبھی اس کا تجربہ آپ نے نہ کیا ہو نا، اور کبھی کسی کام کے لیے کوئی بتا دے تبلیغ کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر، تو آدمی کہنا بھول جاتا ہے کہ اس نے کہنا کیا ہے، اور ایسے پسینہ ٹپک رہا ہوتا. آسان نہیں ہے مجمع میں کھڑے ہو کر کوئی بات کرنا، لیکن یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی. آپ کہیں بہت آسان ہے، اگر آپ کہیں بہت آسان ہے تو ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ کے ذمہ ایک کام کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایک اعلان کر دیں بدھ کے روز کہ بھئی نماز کے بعد اللہ رسول کی بات ہوگی، آپ سے اللہ اور رسول نہیں نکلے گا زبان سے. جو جس نے بھی جب کبھی تو شروع میں بہت پڑے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آدمی گھنٹوں بات کرتا ہے، کیونکہ جب یوز ٹو ہو جاتا ہے آدمی کبھی بولنے لگتا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں، دنیا میں ہم چند منٹ میں واپس مضمون کی طرف آ رہے ہیں. ایک حقائق تھے اس لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں ان مفتی صاحب کا کیا نام ہے، ان مولوی صاحب کا کیا، کہنے بھی مولوی نہیں ہے، یہ عالم بھی نہیں ہے، کہ امام بھی نہیں ہے، مفتی بھی، کہا کیا ہے یہ، کبھی تبلیغ میں وقت کہا اتنا اچھا بولتے ہیں. تو وہ بولنے کی ایکسرسائز نے اسے اس درجے تک پہنچا دیا سمجھانے بتانے کے اعتبار سے کہ جو انداز اور اسلوب علماء کا ہے، مفتیان کا ہے، کہ بھئی کوئی آدمی 10 سال 12 سال پڑھتا ہے، ٹکرے مارتا ہے. اور آپ کو شاید معلوم ہو جب مدرسے میں پہلے سال میں بچہ پڑھتا ہے نا، تو پہلے سال سے اسے دوسروں کو سمجھانے، اسے عربی میں تکرار کہتے ہیں کہ بھئی دن میں اس نے پڑھا ہے، شام میں مغرب سے عشاء تک وہ اپنے ساتھیوں کو، جن ساتھیوں کے ساتھ سبق اس نے پڑھا ہے، شام کو 4-5 میں سے ایک آدمی، 6-7 میں سے ایک آدمی، 8-9 میں سے ایک آدمی، کب انہیں بتاؤ جو سبق بھائی میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے ہی پڑھا ہے، ہم دونوں نے پڑھا ہے، اس کے باوجود شام کو مغرب عشاء کے درمیان میں آپ کو سناؤں گا اور آپ مجھے سنائیں. تو پہلے دن سے بولنے کی تربیت ہوتی ہے کہ بھئی بولو، سمجھاؤ. اور یہاں اللہ کی شان 4 مہینے کے اندر آدمی ایسے سمجھاتا ہے کہ خیال کرتا ہے شاید یہ شیخ الحدیث ہے. وجہ کیا ہے؟ انما بعثت معلما. بولو. جب آدمی بولنے لگتا ہے تو پھر اس کا سینہ کھل جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو آدمی بھی کہے گا پڑھو نماز، پڑھو قرآن، نہیں بھائی نہیں، غیبت نہیں کرو، نہیں بھائی نہیں، بد اخلاقی نہیں، نہیں بھائی نہیں، غصہ نہیں، کہا بولو سی. جو بولنے لگے گا تو یہی آپ علیہ السلام نے بولا ہے، یہی امت سے کہا تم بولو. جو بولنے لگے گا تو رحمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ السلام کی رحمت منتقل ہونے لگے گی. تو محسن کو انما بعثت معلما کو جوڑا ہے بے شمار خوبیوں سے. وہ خوبیاں کیا ہیں بس یہ بات بتاتے ہیں، پھر دوسرے مضمون پر آتے ہیں. تو معلم کو انتخاب کیا گیا، انما بعثت معلما. معلم اصل میں رہنما ہوتا ہے، اور رہنما محبوب ہوتا ہے. جو کوئی راستہ بتائے، بھائی مسجد کا ہے، کہا یہ مسجد، کبھی بازار کا، کہا یہ بازار، اور صحیح بتا دے آدمی، بشرطیہ صحیح بتائے کہ بھئی بازار کا ادھر بازار. آدمی وہاں جانے کے بعد پریشان ہو، بھئی میرے ساتھ مذاق کیا ہے. ایک صاحب سے پوچھا بھئی مجھے علاقے میں جانا ہے، بستی میں جانا ہے، مجھے بستی میں، کہا چلے جائیے بستی. وہ صاحب چلتے رہے تھوڑی دیر جا کے دیکھا آگے قبرستان آ گیا. تو انہیں بہت غصہ آیا. انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ صاحب بھی آ رہے تھے جن صاحب نے بستی کا راستہ بتایا تھا. کبھی بستی کہاں ہے، علاقہ کہاں ہے، آبادی، کہا آگے چلے جائیے، سیدھے چلے جائے. وہ سیدھے چلے گئے. وہ چلتے رہے. یہ نہیں معلوم پیچھے وہ مہربان بتانے والا بھی آ رہا ہے. تو جب بہت دور جا کے قبرستان دیکھا تو بہت غصہ آیا کہ میرے ساتھ مذاق کیا. فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کی شان وہ صاحب بھی مل گئے. کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا، کبھی آپ نے پوچھا بستی تھا. یہی لوگ آ کر بستے ہیں. آپ اسے قبرستان کہتے ہیں، وہاں سے لوگ، آبادی بہت دور ہے، وہاں سے جو مر جاتے ہیں پھر اسے یہاں لا کے بسا دیتے ہیں. تو کہا یہ پرانی ہے، وہ نئی ہے. جہاں لوگ رہتے ہیں علاقہ وہ تو نیا ہے اور یہ پرانی ہے. سب آ کے یہیں بستے ہیں. میں نے وہاں سے یہاں آتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں سے وہاں جاتے ہوئے کبھی کسی کو. تو کہا بستی یہ وہ تھوڑی ہے. کہا وہ کیا ہے پھر؟ کہا وہ مسافر خانہ ہے. وہ تھوڑے دن کے لیے، کوئی 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال رہے پھر یہاں آ گئے. کہا جو یہاں آتا ہے وہ کہیں نہیں جاتا پھر. تو بسنے کی جگہ تو یہ ہے. تو کبھی کبھی کوئی ایسا مذاق بھی کرتا ہے احساس اور ادراک کے لیے کہ آدمی کی سمجھ میں آ جائے. لیکن اگر صحیح بتایا ہے
اور صحیح کسی کو پتہ بتا، آدمی کو جی خوش ہوتا ہے، آدمی کا جی خوش ہوتا ہے۔ اب تو وہ زمانہ ختم ہو گیا، آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے، اگر آپ سے کوئی پتہ، ایڈریس، عنوان پوچھتا ہے تو آپ اپنا کام چھوڑ کر، اپنا سامان چھوڑ کر کہ میرے ساتھ آئیے۔ کہاں جا رہے؟ کہ میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اب نہ وہ لوگ رہے، نہ اعتماد کا زمانہ رہے۔ اس زمانے میں تو لوگ اپنی سواری پر، آؤ میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھو، میرے ساتھ میرے گھوڑے پر بیٹھو، اور بھائی میرے جانور بہت کمزور ہے، اچھا آپ بیٹھو میں پیدل چلوں گا۔ کہاں؟ کہ آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ کبھی آپ کا مہمان ہے؟ کہ جی میرا، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ تو اگر پتہ صحیح بتایا، انما بعثت معلما، تو معلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ رہنما ہوتا ہے۔ جب رہنما ہوتا ہے تو اس کی محبت آدمی کے دل میں آ جائے، بھائی اس نے میری رہنمائی کی۔ تو معلم رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ مشفق ہوتا ہے، شفقت کرتا ہے، تبھی تو بتاتا ہے۔ شفقت نہ ہو، اگر محبت نہ ہو، شفقت نہ ہو، احساس نہ ہو، خیرخواہی نہ ہو، بھلائی نہ ہو، تو کیوں بتایا؟ آدمی بتاتا ہے اس لیے تو بتانے والا مشفق ہوتا ہے، شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو معلم کے ساتھ شفقت بھی جڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو بتاتا ہے، ورنہ نہ بتائے۔ ورنہ بظاہر تو معلم کے معنی، معلم عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خالص اردو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ استاد، استاد۔ خالص آسان اردو میں، سلیس اردو میں معلم کا لفظ استاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ عربی کا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے لوگ معلم بھی بولتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے معلم ہیں، ہمارے بچوں کے استاد ہیں، یہ ہمارے بچوں کے قاری ہیں، معلم ہیں۔ تو معلم کے معنی تو استاد کے ہیں آسان، لیکن اس استاد کے ساتھ، معلم کے ساتھ خوبیاں کتنی جڑی ہوئی ہیں۔ رہنما بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مشفق بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مخلص بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مربی بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ساری خوبیاں معلم میں موجود ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے لفظ کے انتخاب کے لیے کہا کہ لوگ آپ سے رہنما سمجھ کر آپ سے محبت کریں گے، مشفق سمجھ کر آپ کی شفقت کی لاج رکھیں گے، آپ مربی ہیں، تربیت کریں گے تو آپ سے تربیت حاصل کریں گے، آپ مخلص ہیں تو آپ کے اخلاص کی بنیاد پر آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ فلاں آدمی نے مجھے صحیح رخ پہ ڈال دیا۔ تو معلم میں ساری خوبیاں موجود ہیں، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم ہوں، تم معلم والی صفت اپنے اندر لوگوں کو بتانے والی، سمجھانے والی، شفقت سے سمجھاؤ، اخلاص کی بنیاد، کوئی طلب نہ کرو، ایک چیز بتا دی، اب کون کہاں ہے پتہ نہیں بھائی وہ صاحب کہاں ہیں، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی، کا پتہ نہیں کہاں، کا کس نے بتائی تھی، کا پتہ نہیں، بہت مخلص آدمی تھا، جتنی بات بتائی ساری صحیح بتائی۔ تو بتانے والا مخلص بھی ہو، بتانے والا محسن بھی ہو، مربی بھی ہو، رہنما بھی ہو، یہ ساری خوبیاں معلم کے اندر موجود ہیں۔ جیسے جیسے معلم اپنی تعلیم کو عام کرے گا، بتانے سمجھانے کو، ویسے ویسے ساری خوبیاں بھی انسانیت میں اور مسلمانوں میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو بھئی یہ تو معلم سے متعلق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہے۔ جب جو معلم ہونے کی صفت کو اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ ساری خوبیاں سامنے والے میں پیدا کر دیں گے۔ دوسری اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، ایک معلم سے متعلق تفصیل تھی، وہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ معلم ہونے کے فوائد کیا ہیں، اور کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معلم بن کر کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک اس رحمت کے خاص حصے کو منتقل کیا۔ ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن ہم بھی اچھے معلم بن جائے تو ہم بھی رحمت کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، رحمت بھی اور ساتھ ساتھ محبت بھی، ساری چیزیں۔ زاہد ایک صحابی ہیں لیکن بدوی صحابی ہیں، زاہد نامی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدوی صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ میں تشریف لاتے تھے، تو اپنی زمینوں سے جو چیز ہوتی، اس زمانے میں جو بھی کچھ ہوتی ہوگی، تو حدیث میں آتا ہے جو سبزیاں ہوتی تھیں تو وہ لے آتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے زاہد ہماری دہی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی گاؤں کی ضروریات، تازی سبزیاں لے کر آتا اور وہاں سے مکھن اور دودھ جو کچھ ہوتا ہوگا، اور کہا ہم اس کی شہری ضروریات پوری کرتے ہیں، جو چیزیں شہر میں ملتی ہیں ہم اس کی شہری ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ تو وہ گاؤں سے شہر میں کچھ نہ کچھ چیزیں بیچنے کے لیے لایا کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام بھی بڑی شفقت فرماتے تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کا بازار سے گزر ہوا تو حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے. تو آپ علیہ السلام ان کی پشت کی طرف سے پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پر اپنی انگلیاں اور ہاتھ رکھ کر، تو لوگ بھی جمع ہو گئے، انہیں نہیں نظر آ رہا کون ہے، حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ علیہ السلام فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں یشری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ بدوی بھی تھے، دیہاتی بھی تھے، غلام بھی تھے. میں یشری ھذا العبد. تو وہ کوشش کرتے رہے کہ میں دیکھوں، کوشش کروں کہ بھئی کون ہے، پہچان لوں، لیکن پہچان نہیں پا رہے تھے. تھوڑی دیر میں انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ نبوت کے ہاتھ ہیں، یہ عام ہاتھ نہیں ہیں. اور آپ علیہ السلام کی آواز سے بھی پہچان اندازہ ہوا، اس لیے کہ پہلے بھی آپ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، اس کھوٹے کو کون خریدے گا؟ اس کھوٹے کو کون خریدے؟ کھوٹا اس لیے کہا کہ ایک تو بدوی تھے، دیہاتی آدمی. ہم بھی آج تک ہم اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی شہری لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ اس اعتبار سے کہ بھئی یہ دیہاتی آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے. اور دیہاتی آدمی خیال کہ بھئی یہ شہری آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں گھما دے گا، اس لیے وہ بھی سارا محتاط رہتا ہے. تو دیہاتی آدمی کی آج بھی اور شہری آدمی کی آج بھی یہ تھوڑا سا امتیاز باقی ہے. تو اس زمانے میں وہ بیچارے اسی طرح قسمہ پور سے، ایک تو دیہاتی، دوسری خصوصیت یہ کہ وہ غلام بھی تھے، اور تیسری خصوصیت یہ کہ شکل کے کوئی بہت قبول شکل نہیں تھے، بہت قبول شکل نہیں تھے. ضمناً ایک مسئلہ پہلے بھی ایک بتایا تھا، ابھی پھر بتاتے ہیں. جب بھی صحابہ کے بارے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رنگ گورا نہیں تھا، شکل قبول شکل نہیں تھی، ہونٹ بہت سمٹے ہوئے باریک نہیں تھے. صحابہ کے بارے میں صرف سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں تاکہ ہمیں اور آپ کو طریقہ اور سلیقہ آ جائے. حضرت بتا اس لیے رہے کہ بغیر بتائے پتہ نہیں چلے گا، بغیر بتائے پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت کالے تھے، تو بھئی یہ کسی بھی صحابی کی شان کے خلاف ہے کہ بھئی صاف رنگ نہیں تھا. یہ ایک محتاط راستہ ہے. صحابی رسول اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کا عرش پہ ذکر ہو رہا ہے، ہم انہیں کالا کہہ رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹ بہت ایسے خوشنما نہیں تھے، اس لیے کہ ان کے ہونٹ بڑے بڑے تھے. جیسے حبشہ کے لوگ، حبشی لوگ، حبشی نہیں، حبشی علاقہ ہے، حبشہ، حبشہ نہیں، تو وہاں کے رہنے والے حبشی. حبشی تو زیادہ کھانے والے کو کہتے، ضرورت سے زیادہ کھانا، حبشی تو نہیں ہو گیا، وہ تھے حبشہ کے. تو حبشہ کے لوگ تھے، وہ حبشی تھے. تو حبشی ان کے ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں. آج بھی جو لوگ افریقہ کے لوگ ہیں ان کی شکل صورت اسی انداز کی. تو بھئی صحابی رسول کے بارے میں ذرا محتاط انداز اختیار کیا جائے کہ بھئی ان کا رنگ صاف نہیں تھا. تو سامنے والا سمجھدار خود سمجھے کہ بھئی رنگ صاف نہیں تھا، تو بھئی جب گورا نہیں تھا تو بھئی تھوڑا سا سیاہی مائل ہوگا. بھئی ہونٹ بہت سلیقے طریقے کے باریک نہیں تھے، بھئی بڑے بڑے ہونٹ ہوں گے. جیسے ماقبل میں ایک بات عرض کی تھی کہ جب بھی جہاں ختم نبوت کی بات آئی تھی اس موقع پر نشاندہی کی تھی وہ یہ کہ بھئی فلاں فلاں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور وہ جھوٹا نبی تھا، وہ جھوٹا نبی تھا. تو بھئی یہ کہنا ادب کے خلاف ہے. اس لیے کہا کہ اس نے دعویٰ تو ضرور کیا تھا لیکن وہ آدمی جھوٹا تھا. جھوٹا نبی نہ کہیے، اس لیے کہ نبی ہوتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے تو وہ نبی نہیں ہوتا. جھوٹا نبی نہ کہیے، یہ کہیے کہ وہ جھوٹا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جھوٹا نبی کہنا بظاہر سمجھانے کے اعتبار سے، بتانے کے اعتبار سے اگر آدمی اس کی نوک پلک ٹھیک کرے تو کام خراب ہے. لیکن اگر آدمی کہے جی میں نے تو اس نیت سے، اچھا بھی ٹھیک ہے آپ نے اس نیت سے کہا. تو جہاں باقی چیزوں میں اپنی دنیا کو بہت سلیقے کے ساتھ اس کی نوک پلک ٹھیک کرتے ہیں تو وہ یہ دین ہے، اس میں بھی جتنی خوبی، اچھائی، حسن آ سکتا ہے اسے پیدا کیا جائے. تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں تو وہ جو حضرت زاہد تھے وہ بھی رنگ کے صاف نہیں تھے، رنگ بھی صاف نہیں تھا، اور پھر غلام بھی تھے، بدوی بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کھوٹے کو کون خریدے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ چھوڑے،
فوراً اس کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے، سامنے آئے، فرمایا تجھ سے زیادہ قیمتی کون ہے؟ یہ تجھے کس نے کہا تو کھوٹا ہے؟ اس لیے کہ اور لوگ جمع ہو گئے تھے آپ علیہ السلام کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے. باقی لوگ تو آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے نا، وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے ظاہر، لیکن پہچان لیا انہوں نے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ علیہ السلام فرمایا میں یشری حاضر العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی اس کھوٹے کو کون خریدے گا؟ رنگ میرا صاف نہیں، حسب نسب کے اعتبار سے میں غلام ہوں، بدوی آدمی ہوں، شہری آدمی نہیں، کچھ روزگار کے لیے یہاں آیا ہوں. فرمایا نہیں نہیں، یہ تجھے کس نے بتایا؟ انما بعثت معلما. کسی آدمی کو بھی کسمہ پرسی کے ساتھ ساتھ احساس محرومی کی وجہ سے معاشرے کا اعلیٰ فرض بنائے، احساس محروم کی وجہ سے اسے سر جھکا کے چلنے والا نہیں بنا کہ جی میں بہت غریب ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں تو کالا ہوں، میں تو رنگ صاف نہیں ہے، اور میں تو بدوی ہوں، میں تو غلام. نہ، انما بعثت معلما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت لے کر آئے. حضرت فاطمہ بھی چلی آ رہی تھی. اچھا، ہم اپنے گھروں کا تقابل نہ کریں. وہ ایسے گھر ہوا کرتے تھے، کچے گھر، چھوٹی دیواریں، نہ اوپر چھتیں، اور پتوں سے چھتیں ڈھکی ہوا ہوتی تھی، اور عام طور سے علاقہ کھلا ہوتا تھا. تو حضرت فاطمہ بھی آ رہی تھی آپ علیہ السلام کے پاس. حضرت فاطمہ کو نہیں معلوم کہ پیچھے حسن حسین کے والد محترم حضرت علی بھی تشریف لا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں. حضرت حضور علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ علی بھی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور شکایت لے کر آئیں. آ کے شکایت کی، ابا جان یہ مسئلہ. حضور علیہ السلام نے فاطمہ سے ساری بات سنی. جتنی دیر میں بات سنی اتنی دیر میں علی بھی قریب آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فاطمہ سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور تمہارا خیال رکھنا چاہیے اور تمہاری رعایت نہیں کی حضرت علی نے، ایسی کوئی بات. پوری بات سنی. حضرت فاطمہ مطمئن کہ میں نے اپنے والد محترم کو اپنی بات پہنچا دی. ادھر حضرت علی بھی قریب آ گئے. کہ اللہ کی بندی، حضرت فاطمہ سے فرمایا اللہ کی بندی، کبھی کسی کا ایسا خاوند بھی ہے جو بیوی کو ناراض ہوتے دیکھ کر ساتھ ساتھ چلائے؟ حضرت فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت علی بھی موجود. فرمایا دیکھ، حضرت علی کے لیے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے خاوند تمہیں راضی کرنے کے لیے یہاں تک چلے آئے، کیا بھی ایسے خاوند بھی ہوئے؟ حضرت فاطمہ خوش ہو گئی دو بنیادوں پر کہ میری بات بھی سن لی، حضرت علی لینے بھی آ گئے. حضرت علی خوش ہو گئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی داماد کی تعریف تو بہت مشکل ہوتی ہے، اور وہ بھی بیٹی کے سامنے. آپ علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھجوریں کھا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور حضرت صدیق اکبر نے بھی کھجور کی گٹلیاں حضرت علی کے آگے رکھنا شروع کر دی. تینوں حضرات کھجوریں کھاتے رہے، اور تھوڑی دیر میں تھوڑی سی کھجوریں تھی ختم ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے، علی آج تو ساری آپ ہی کھا گئے، اس لیے کہ کھجوریں میں تینوں نے کھائیں، لیکن کھجور کی گٹلیاں آپ کے آگے رکھی ہوئی. حضرت علی بھی کھجوریں کھاتے رہے اور اپنے آگے اپنی گٹلیاں ڈالتے رہے. حضرت صدیق اکبر بھی کھاتے رہے، گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام بھی کھاتے رہے اور گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آگے رکھتے رہے. فرمایا علی آپ ساری کھجوریں کھا گئے؟ تو حضرت علی نے برجستہ فرمایا میں نے کھجوریں کھائی ہیں اور گٹلیاں چھوڑ دی ہیں. میں نے کھجوریں کھائی ہیں اور گٹلیاں چھوڑ دی. یہ نہیں کہا، ادب مانے تھا کہ آپ گٹلیاں بھی کھا گئے. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی آپ گٹلیاں بھی کھا گئے، لیکن کیونکہ ادب کے خلاف تھا، حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے کھجوریں کھائی ہیں، آپ نے بھی کھائی ہیں، بس میں کھجوریں کھاتا رہا اور گٹلیاں چھوڑتا رہا. اب مفہوم مخالف کہ آپ کھجوریں بھی کھا گئے اور گٹلیاں بھی کھا گئے. پیغام بھی، میسج بھی، ادب بھی. بڑے جب کبھی بڑے مذاق کرتے ہیں تو چھوٹے کہتے ہیں آپ نے بھی تو کیا ہے مذاق. آپ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیے. کہا کیا دعا کروں؟ کیا دعا کروں؟ کہا میرے لیے دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں. فرمایا بہت مشکل ہے. کہا کیوں؟ کہا بوڑھی ہیں اور بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی.
حضرت صفیہ ویسی واپس مڑی اور آنسو آ رہے تھے. کہا پھوپھی کو روکو بھائی ذرا. کہا کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری تو ہمت ہی نہیں رہی یہ کہنے کی کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں ایسا کیوں، تو یہ بوڑھے اور بوڑھیاں کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی میری تو ہمت، آپ نے فرمایا نہیں جائیں گے تو اچھا بھائی نہیں جائیں گے، پریشان ہے نہیں جائیں گے. فرمایا نہیں جائیں گے تو، لیکن اس حال میں نہیں جائیں گے. اللہ کو تو حسن پسند ہے، جیسے اللہ نے تمہیں حسن دیا تھا اللہ اسی حسن کے ساتھ لے جائیں گے. وہ جو آنسو بہ رہے تھے وہ رک گئے. تو پھوپھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں بڑی تھیں، عمر میں بڑی تھیں، لیکن بڑوں کے ساتھ بھی اس طریقے کے ساتھ گفتگو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے. حضرت عباس چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چچا ہیں، عمر میں بڑے ہیں. آپ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں. ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام گفتگو شنیع چل رہی. حضرت عباس نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ عباس آپ بڑے ہیں میں بڑا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا عباس رضی اللہ عنہ آپ بڑے میں بڑا ہوں؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن دنیا میں پہلے آیا ہوں. بڑے تو آپ ہی ہیں لیکن دنیا میں پہلے آیا. تو وہی اصولی سی بات ہے، جو دنیا میں پہلے آ گیا وہی بڑا ہوگا. لیکن ادب ایسا مانے تھا کہ نبی کے مقابلے میں بڑا ہوں، یعنی بڑے تو آپ ہی ہیں، ہر علم سے، عمل سے، تقوی سے، طہارت سے، نبوت سے، وحی سے، سب آپ ہی بڑے. بس جہاں تک تعلق ہے دنیا میں آنے کا تو پہلے دنیا میں آؤں. آج کے مضمون سے متعلق آخری بات، آخری واقعہ. آج جہاں ریاض ہے دارالخلافہ سعودی عرب کا، جہاں ریاض دارالخلافہ ہے، اسی کے قریب نقشے میں اسی کے قریب ایک یمامہ ایک علاقہ ہے. یمامہ ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے. نقشے کے اعتبار سے اس وقت بھی ریاض کے قرب و جوار کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے یمامہ. وہاں کا ایک سردار تھا، اس کا نام سمامہ تھا. سا سے، الف باتا سا، سین سے نہیں، سا، سمامہ. یمامہ کا سردار سمامہ تھا. سمامہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ بھئی اگر کوئی آپ علیہ السلام کو قتل کر سکتا، کہا میں خود قتل کروں گا. لوگوں میں بات چلی، کہا کوئی نہیں میں خود قتل کروں گا. اتنا سخت مخالف. ادھر آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سمامہ پر مجھے قدرت دے دے. آپ علیہ السلام نے دعا کی قدرت دے دے. وہ کہا کرتا تھا میں خود قتل کروں گا آپ علیہ السلام. ایک موقع پہ وہ عمرے کے لیے آیا تو راستہ بھول کر، کچے راستے، خاموشی سے رات کو سفر کیا اس نے، اور جب وہ اسی روشنی ہوئی تو پتہ چلا میں مدینے کی طرف نکل آیا. اور مدینے میں جو صحابہ مدینے کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگتے تھے، انہوں نے پکڑ لیا سمامہ کو، آپ علیہ السلام کے پاس لے آئے. بھئی تم کون ہو؟ اب بتاؤ کون ہو. بتائے تو مسئلہ، نہ بتائے تو مسئلہ. لیکن تھا اپنے قبیلے کا سردار. تو فرمایا کہ میں سمامہ ہوں. تو صحابہ نے سمامہ سنتے ہی اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کیف حالک یا سمامہ، کیسے ہو تم؟ اور سمامہ سے دوسری بات یہ کی کہ میرے رب نے مجھے تم پر قدرت دی یا نہیں دی؟ تم کہا کرتے تھے میں قتل کروں گا آپ علیہ السلام کو، میرے رب نے مجھے تم پر قدرت دی یا نہیں دی؟ سمامہ کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے، واقعات کا سمامہ بندھا ہوا ہے. اور فرمایا اے محمد آپ کہتے ٹھیک ہیں، میں اس وقت آپ کی قید میں ہوں. ان تقتل ذا دمین، اگر آپ نے قتل کیا تو بہت قتل ہوں گے. اس موقع پر بھی اس کی، اچھا عجیب بات بتاؤں آپ کو، کتابوں میں بات لکھی ہے کہ انتہائی حسین و جمیل آدمی، لمبا چوڑا، اپنے قبیلے کا سردار، لمبا چوڑا، ذہین فتین، چوڑی پیشانی اور چوڑا سینے والا، اور وہ بندھا ہوا ہے. اس موقع پہ پوچھا کیا حال ہے تمہارا سمامہ؟ اے محمد آپ کہتے تو ٹھیک ہیں کہ میں آپ کی قدرت میں ہوں، آپ کی دسترس میں ہوں، لیکن یہ اچھی طرح سن لیجیے. آپ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، صحابہ موجود ہیں، یہ سن لیجیے اچھی طرح. ان تقتل ذا دمین، اگر آپ نے قتل کیا تو بہت قتل ہوں گے.
اس لیے کہ آپ کے لوگ بھی بچیں گے نہیں، پھر اس لیے کہ میں سردار ہوں۔ اور فرمایا اگر آپ نے احسان کیا تو پھر آپ ایسے پر احسان کریں گے جو احسان کا خوب بدلہ دیتا ہے، لیکن اگر مال چاہیے تو میں ابھی بھی حاضر ہوں۔ یہ 3 جملے اس نے کہے۔ قتل کریں گے تو قتل ہوں گے، احسان کریں گے تو ہم آپ سے زیادہ احسان کرنے والے، لیکن اگر مال کا مسئلہ ہے تو مال دے دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، تو اس زمانے میں اکرام کھجور سے ہوا کرتا تھا، گندم کا روٹیوں کا زمانہ نہیں تھا، اچھے کھانوں کا زمانہ نہیں تھا، یا دودھ سے یا کھجور سے۔ فرمایا اس کا اکرام کرو دودھ سے۔ آپ علیہ السلام نے ساری بات سن کر فرمایا اس کا اکرام کرو، کوئی غصہ نہیں، کوئی پریشان۔ صحابہ موجود، اس موقع پر کسی ایک کو بھی اشارہ کرتے تو آپ علیہ السلام کے اشارے پر قتل ہو جاتا، فرمایا نہیں چھوڑ دے۔ پورا دن بندہ رہا، دوسرے دن پھر آپ علیہ السلام آئے، کیا حال ہے ثمامہ؟ اس نے پھر وہی بات دہرائی، قتل کریں گے تو قتل ہوں گے، مال چاہیے تو مال بات کریں، اگر احسان کریں گے۔ دوسرے دن اس نے اپنے قبیلے کے بہت سارے فوائد اور فضائل بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو اس۔ پھر تیسرے دن آئے تو آپ علیہ السلام پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ پھر اس نے یہی کہا قتل کریں گے تو قتل ہوں گے، اور احسان کریں گے تو ہم آپ سے زیادہ محسن احسان کرنے والے، اور اگر مال کا مسئلہ ہے تو بتائیے کیا چاہتے ہیں۔ اب تیسرے دن صحابہ کو پہلے سے اطلاع تھی کہ آج فیصلہ ہوگا، قتل کرنا ہے، اس کو سزا دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ بھی فکر مند کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھولو اسے۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ کے پاس میان میں جو کچھ تلواریں ہیں موجود ہیں، کیسے کھولو؟ کہا ثمامہ سنو، 3 دن تم ہماری قید میں رہے، بغیر کسی شرط کے تمہیں اجازت ہے جاؤ یمامہ، بغیر کسی شرط کے تمہیں اجازت ہے جاؤ یمامہ۔ اس نے کہا آپ کا فیصلہ یہ آخری ہے؟ کہا بالکل پہلا اور آخری فیصلہ ہے، جاؤ موج کرو۔ اس نے مدینہ منورہ سے اپنی سواری دوڑائی اور خوف کیا کہ شاید میرے پیچھے صحابہ نہ، جب آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو پیچھے کیوں جاتے؟ جب اسے اطمینان ہو گیا میرا کوئی پیچھا نہیں کر رہا، تعاقب نہیں کر رہا، تو مدینہ منورہ اس زمانے میں بھی اور آج بھی مکہ مکرمہ کے مقابلے میں وہ زیادہ زرعی علاقہ ہے، وہاں باغات آج بھی زیادہ ہے مدینہ منورہ میں، اس زمانے میں بھی زیادہ تھے۔ تو ایک باغ میں گھسا اور وہاں پانی تلاش کیا، پانی مل گیا، کنواں مل گیا، نہا دھو کر واپس۔ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ہی تشریف فرمائے، صحابہ حیران ہے یہ کیا ہوا۔ اس موقع پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے اگر مجھ سے، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، اگر مجھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے اور پوچھتے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، تو میں کہتا اللہ کے نبی علیہ السلام کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، رہنے کو نہیں، اتنی پریشانیاں، اتنا مالدار آدمی ہاتھ آیا پکڑا، پوچھیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پاس بتاؤ کیا مال چاہیے۔ کہ میں انہیں آپ علیہ السلام کو یہ مشورہ دیتا، اس لیے کہ وہ قبیلے کا سردار تھا، اور 3 دن اس نے تینوں دن یہ موقع فراہم کیا کہ بات کریں، اگر میری جان کے بدلے، خون کے بدلے مال چاہتے ہیں مال دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو ابھی یہ صحابہ بھی، آپ علیہ السلام بھی تشریف فرماتے مسجد نبی، اتنی دیر میں وہ واپس آ گئے۔ پوچھا یمامہ ثمامہ تم کیسے، تمہیں تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کے الفاظ نہیں ہیں، اس کے الفاظ نہیں ہیں، یہ کتاب والے نے لکھا ہے کہ ایسا بنا کے چھوڑ دیا، نہ اسیری ہے اور نہ رہائی ہے۔ یہ کتاب والے نے لکھا کہ ایسا بنا کر چھوڑ دیا کہ نہ اسیری ہے، اسیری کہتے ہیں قید کو، نہ رہائی ہے، نہ آپ نے چھوڑا اور نہ باندھا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے مجھے ایسے حال میں چھوڑ دیا کہ ساری زندگی کے لیے جکڑ دیا۔ فرمایا میں عمرے کی غرض سے آیا تھا اور راستہ بھول کر یہاں پہنچ گیا تھا، اب میں آپ سب کی موجودگی میں مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان کیا۔ 2 باتیں اس نے کہی، ایک بات تو یہ کہی کہ آپ مجھے عمرہ سکھا دیجئے، پہلے میں آیا تھا عمرہ رسمی کرنے، اب حکمی عمرہ کرنے جاؤں گا۔
اب آپ تو آپ علیہ السلام نے عمرے کے چیزہ جو احکامات تھے وہ بتائے اسے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دانہ بھی گندم کا مکہ میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں ابھی تک سازشیں چل رہی تھی آپ علیہ السلام مسلمانوں اسلام کے خلاف، فرمایا ایک دانہ بھی نہیں جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا بھوکا مرنے دینا ہے، جو آپ علیہ السلام کے کا نہیں، آپ علیہ السلام ادھر مکہ والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ قصہ ہو گیا، تو مکہ والوں نے باوجود مخالفت کے دشمنی کے آپ علیہ السلام درخواست کی کہ اسے سمامہ سے کہیں کہ ہمارے لوگ قحط سے مر جائیں گے اگر ہمارے پاس یمامہ سے گندم نہ آئی ہو۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا نہیں بھائی، ان کے گندم انسانی ہمدردی ہے، ان کے ہمارے دینی اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی گندم اور ان کا راشن نہ روکو۔ آخر میں ایک بات کہی سمامہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام تین چیزیں، آپ کا دین، آپ کا شہر، مجھے ان تینوں چیزوں سے اتنی نفرت تھی کہ شاید کائنات میں اس سے زیادہ کوئی چیز قابل نفرت ہو نہیں سکتی۔ آپ کا دین، آپ کا شہر مدینہ منورہ، فرمایا آج کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا دین اور مدینہ منورہ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ شاید کائنات میں اور کوئی چیز نہ ہو۔ انما بعثت معلما، انما بعثت معلما، انما بعثت معلما۔ اللہ پاک عمل کی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔